أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین، آج بہت ہی اچھی اور ایک سسپینس والی کہانی لے کر آئی ہوں۔ میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ میں نے تپائی کی طرف رکھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا۔ 3:30 بجے تھے۔ میں فجر کے وقت اٹھتا ہوں اور دوڑ لگانے قریبی پارک میں جاتا ہوں۔ آج وقت سے پہلے آنکھ کھلنے کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آئی۔ خوابگاہ کا ایئر کنڈیشنر ہلکی آواز سے چل رہا تھا اور سوئچ بورڈ پر لگا ہوا چھوٹا سا بلب روشن تھا۔ مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، اس لیے کوئی چیز واضح انداز میں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ کھڑکیوں پر پردے پڑے تھے، لہٰذا باہر کا منظر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سو جاؤ میاں سلطان، کوئی خاص بات نہیں ہے، میں نے کہا اور کروٹ بدلی۔ کھٹاک کھٹاک کھٹاک، گھڑ گھڑ گھڑ، ایک عجیب سی آواز آئی اور میں چونک گیا۔ غالباً اسی آواز سے میری آنکھ کھلی تھی، مگر گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے اس سے واقف نہیں ہو سکا تھا۔ وہی آواز پھر ابھری تو میں نے اندازہ لگایا کہ کوئی شخص راہداری میں چل رہا ہے اور یہ اس کے قدموں کی آواز ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے ایک پاؤں میں تکلیف ہے، اس لیے وہ ٹانگ گھسیٹ کر چل رہا تھا۔ میں اٹھ بیٹھا۔ اتنی رات کو میرے خوابگاہ کی طرف کون آ سکتا ہے؟ تھوڑی دیر بعد قدموں کی آواز خوابگاہ کے دروازے پر آ کر ختم ہو گئی اور پھر دروازے کی ہینڈل گھومنا شروع ہوا۔ میں چونکہ بٹن دبا کر اسے اندر سے لاک کیا ہوا تھا، اس لیے وہ کھل نہ سکا۔ باہر کھڑے ہوئے آدمی نے 2-3 بار دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن اس میں ناکام رہا۔ قدموں کی چاپ پھر بائیں طرف والی کھڑکی طرف جانے لگی۔ اس کھڑکی میں شیشے کے دروازے تھے، اس لیے شیشہ توڑ کر وہ شخص اندر آ سکتا تھا۔ مجھے اس وقت بہت ڈر لگنے لگا۔ میرے سرہانے بجلی کی گھنٹی کا بٹن لگا ہوا تھا، جسے دبا کر میں کسی ملازم کو بلا سکتا تھا۔ ملازموں کی حویلی کے احاطے میں تھی اور عمارت سے ان کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے۔ انہیں سونے کے کمرے تک پہنچنے میں 2 منٹ لگتے ہیں۔ بہرحال 2 منٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اتنی دیر میں بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ میں نے فرش پر کھڑے ہو کر شب خوابی کے لباس کی ڈوریاں کسیں اور چپل پہن کر دائیں کھڑکی کی طرف گیا۔ پردہ ہٹا کر میں نے ملازموں کے کوارٹر کی طرف دیکھا۔ وہاں بہت سناٹا اور اندھیرا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یا تو گھنٹی کی آواز وہاں تک پہنچ گئی ہے مگر گہری نیند میں سو رہے تھے، یا پھر کسی نے گھنٹی کا تار کاٹ دیا تھا۔ یکایک ہلکا سا جھونکا ہوا اور بائیں طرف کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی شخص میرے کمرے میں داخل ہونا چاہتا ہے، اور اس طرح سے چوری چھپے داخل ہونا یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اس کے ارادے نیک نہیں تھے۔ اب مجھے ہر قیمت پر اپنی جان بچانی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میں نے اپنی پیشانی پسینے سے چپچپاتی محسوس کی۔ میں نے پیشانی پر ہاتھ پھیر کر خود کو دلاسا دیا اور بٹن دبا کر تالا کھول لیا۔ اس دوران ایک چھنکا ہوا اور کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ پھر ایک ہاتھ اندر آیا اور اس نے چٹکنی گرا دی۔ تیز ہوا کا ایک جھونکا اندر آیا اور پردہ اڑ کر ایک طرف ہو گیا، اور فریج چھجوں پر تیز روشنی کا بلب لگا ہوا تھا اور کھڑکی کے قریب کی سب سے چیز واضح طور پر نظر آ رہی تھی، اس لیے مجھے وہ آدمی صاف دکھائی دے رہا تھا جس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ وہ مجھے قتل کرنے کے ارادے سے اندر آنا چاہتا تھا۔ وہ لمبا، مضبوط جسم اور ڈراؤنے چہرے والا تھا۔ اس کے جسم پر معمولی سی شلوار قمیض تھی۔ چہرے پر نمایاں چیز اس کی مونچھیں تھیں، جنہیں اس نے راجپوتوں کی طرح کونوں سے بال دے کر اٹھا رکھا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ میں اس وقت بدحواس تھا اور میری حالت خراب ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے اس کی کلائی پر زخم کا ایک لمبا سا نشان دیکھ لیا۔ وہ اسی ہاتھ کی کلائی تھی جس میں اس نے خنجر پکڑ رکھا تھا۔ اس شخص نے جیسے ہی اپنا پیر کھڑکی کی چوکھٹ پر رکھا اور کمرے میں آنا چاہا،
میں نے دروازہ کھولا اور راہداری میں چلا گیا۔ میں 2 قدم بڑھا تو مجھے اپنی چپلوں کی سرپٹ سنائی دی۔ یہ آواز سن کر کوئی بھی میری طرف متوجہ ہو سکتا تھا۔ پھر میرے پاس صرف ماموں گلزار احمد کا کمرہ تو نزدیک ہی تھا۔ آواز سن کر وہ بھی جاگ سکتے تھے اور میری خبر لے سکتے تھے، اس لیے میں نے چپلیں وہیں اتاریں اور دوڑ لگا دی۔ راہداری کے دوسرے سرے پر پہنچ کر میں نے چکرداری زینے اترنے شروع کر دیے۔ زینے کشادہ تھے اور دائیں طرف لیزر رنگ بھی لگی تھی۔ میں جب نیچے پہنچا تو میں نے اوپر راہداری سے دھاپ 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 کی آوازیں آتی سنی۔ میرا کمرہ خالی پا کر شاید وہ آدمی میرے پیچھے آ رہا تھا۔ میں نے نچلے راہداری میں پہنچ کر اس دروازے کی طرف دوڑ لگا دی جو دالان میں کھلتا تھا۔ وہاں اندھیرے کا راج تھا، مگر میں اندازے سے دوسرے دروازے کی طرف بڑھا۔ لکڑی کی وزنی بلی ہٹا کر میں نے دروازہ کھولا اور صحن میں چلا گیا۔ وہاں ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے میرا استقبال کیا۔ صحن میں گھاس تھی جس پر شبنم پڑ چکی تھی۔ میں ننگے پاؤں تھا، اس لیے گھاس کی ٹھنڈک میرے جسم میں جذب ہونے لگی۔ مجھے بے اختیار چھینک آ گئی۔ لگاتار دوبارہ چھینکنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ اس شخص نے پیچھا نہیں چھوڑا جو مجھے ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ پھر مجھے اپنے پیارے وفادار ریگی کا خیال آ گیا۔ ریگی ہی مجھے اس مصیبت سے بچا سکتا تھا، بلکہ اس کی ٹکا بوٹی کر سکتا تھا۔ ریگی ریگی، میں نے دائیں طرف منہ کر کے اسے آواز دی۔ جواب میں گھاؤں گھاؤں کی سی بھاری آواز آئی، مگر پھر خاموشی چھا گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ریگی میرے پاس کیوں نہیں آ رہا۔ وہ رات بھر بہت مستعد اور چاقو چوبند رہتا ہے۔ میری حویلی کے مخصوص لوگوں کے علاوہ کسی کو وہاں داخل ہونے نہیں دیتا۔ وہ جرمن نسل کا شیفرڈ ہے۔ میں نے کئی بار اسے خرگوش اور بلیوں پر جھپٹتے اور انہیں چیرتے پھاڑتے دیکھا ہے۔ وہ حقیقت میں میرا محافظ تھا۔ ریگی ریگی، یہاں آؤ، میں نے انگریزی میں کہا۔ میں اپنے کتے سے انگریزی میں باتیں کرتا تھا۔ وہ میری باتوں کا جواب اسی زبان میں نہیں دے پاتا، البتہ بھاؤں بھاؤں اور کاؤں کاؤں کر کے اپنے جذبات کا اظہار کرتا تھا۔ لیکن اس وقت وہ دردناک آواز نکال رہا تھا۔ دوسری بار بھی جب اس نے گاؤں گاؤں کی اپنی تکلیف کا اظہار کیا تو میں دوڑ کر اس کی طرف گیا، لیکن میرا پیارا ریگی پروٹن کے ایک پودے کے قریب لیٹا تھا اور اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی اور اس سے خون ٹپک رہا تھا۔ احاطے پر جو تیز قوت والی روشنی لگی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے لان کا وہی حصہ روشن تھا۔ مجھے ریگی کے قریب بہت سارا خون پڑا دکھائی دیا۔ ایک لمحے کے لیے تو میں سناٹے میں چلا گیا، پھر میرا دل چاہا کہ میں دھاڑیں مار مار کر رونے لگوں۔ ریگی میرا 5 سال کا دوست تھا، میرا ہمدرد، میرا رفیق اور غمگسار، سب ہی کچھ وہی تھا۔ میں نے سسکیوں کو منہ پر ہاتھ رکھ کر روک لیا، مگر آنکھوں پر بھلا کیسے پہرا بٹھاتا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپکنے لگے اور ریگی پر گرنے لگے۔ مجھے معلوم تھا کہ ریگی کو زہر دیا گیا ہے اور اب اسے دنیا کی کوئی طاقت مرنے سے نہیں بچا سکتی۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تھا کہ قاتل حویلی میں داخل ہو تو اسے ریگی کے نوکیلے دانتوں اور تیز دھار پنجوں کا مقابلہ نہ کرنا پڑے۔ یہ مجھ پر تیسرا قاتلانہ حملہ تھا۔ میں اس صورت میں کیسے رک سکتا تھا جب اس حویلی کے در و دیوار میرے دشمن ہو رہے تھے؟ ضروری تو نہیں تھا کہ قاتل چوتھی بار بھی ناکام رہتا۔ آئندہ وہ کامیاب ہو جاتا تو میں دنیا سے کوچ کر جاتا۔ دالان کا دروازہ چرچرایا تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یقیناً قاتل وہاں تک پہنچ چکا تھا۔ میں نے ریگی کو دم توڑتی حالت میں چھوڑا اور پھاٹک کی طرف بھاگا۔ بڑا پھاٹک بند تھا۔ پھاٹک کسی وقت کھلتا تھا جب کار اندر آتی یا باہر جاتی تھی۔ پھاٹک پر متعین دربار فجر کے وقت مجھے مستعد ملتا اور جب میری کار پھاٹک کے قریب پہنچتی تھی تو پھاٹک کھلتا اور ڈرائیور ملازمین کوارٹر میں رہتا تھا
اور منہ دھیرے مجھے لارنس گارڈن تک پہنچایا کرتا تھا، جہاں میں صبح کی دوڑ لگاتا اور ہلکی ورزش کیا کرتا تھا۔ مگر آج تو میں اپنے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے وہاں پہنچ گیا تھا، اس لیے دربان سویا تھا۔ میں نے اس کے کیبن میں جا کر دیکھا تو اپنے اسٹول پر لڑکا ہوا دکھائی دیا۔ اس کی بندوق ایک کونے میں پڑی تھی اور وہ کیبن کی دیوار کے ساتھ ٹیل لگائے پڑا تھا۔ اس کی ٹانگیں پھیلی ہوئی تھیں، وہ گہری نیند میں تھا اور خراٹے لے رہا تھا۔ میں نے اسے آوازیں دیں اور ہلایا جلایا، لیکن اس نے آنکھیں نہیں کھولیں اور مجبوراً میں نے اس کی جیبیں ٹٹولیں۔ چابیوں کا گچھا مجھے اس کے پتلون کے دائیں جیب سے مل گیا، جس سے نہ صرف یہ کہ میں نے بغلی دروازہ کھول لیا بلکہ اسے باہر سے مقتل بھی کر دیا۔ جب میں حویلی سے دور ہو رہا تھا تو مجھے دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن اس میں گھسیٹتے ہوئے پاؤں کی گھر گھر کی بھی آواز شامل تھی۔ قاتل کے پاؤں سلامت ہوتے تو میں اس سے بچ نہ پاتا، اس کے قابو میں آ جاتا۔ میری جان اس لیے محفوظ رہ سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربان تھا اور اسے میری موت منظور نہیں تھی۔ دوسری یہ کہ قاتل لنگڑا تھا اور بھاگ کر مجھے نہیں پکڑ سکتا تھا۔ حویلی سے سڑک تک پہنچنا تو مجھے احساس ہوا کہ میری اجڑی ہوئی حالت اور میرے جسم پر شب خوابی کا لبادہ دیکھ کر ہر شخص شبہ میں پڑ سکتا تھا۔ خیال آیا کہ گلبرگ کے علاقے اور پھر لاہور شہر میں میرے سینکڑوں دوست ہیں، میں انہیں اپنا واقعہ سنا کر مدد لے سکتا ہوں۔ مگر پھر بات ماموں گلزار کے کانوں تک کسی نہ کسی طرح سے پہنچ جاتی اور میں دوبارہ کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا۔ یہ بات مجھے الجھن میں ڈال رہی تھی۔ اگر میں نے اس حالت میں سفر کیا تو میرا راز کھل جائے گا، اس لیے مجھے کسی دوست کی مدد لینی چاہیے۔ میرے قریبی دوست وحید کا بنگلہ تھوڑے فاصلے پر تھا، مگر میں وہاں جا کر سب کو جگانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ بھی میری طرح صبح کی دوڑ کا شوقین تھا، اس لیے میں اس پہ پارک کی طرف چلا گیا جہاں وہ دوڑ لگانے آتا تھا۔ میں اس حصے میں ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہو گیا جہاں کاریں پارک کی جاتی تھیں۔ وحید 15 منٹ بعد وہاں آیا۔ جب وہ کار سے اتر کر پارک کی طرف بڑھنے لگا تو میں نے سیٹی بجا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا، پھر اشارے سے اسے قریب بلایا۔ وہ نہ ڈر اور بے خوف لڑکا تھا، میرے قریب چلا آیا، پھر حیرت سے پلکیں جھپکا کر بولا، ارے سلطان، تم نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ بس بھائی، کچھ نہ پوچھو، آج جوگنگ کے لیے جلدی اٹھ گیا تھا۔ شب خوابی کے لباس میں یہاں کیوں چلے آئے؟ ویسے بھی تم یہاں نہیں آتے، تم تو لارنس گارڈن جاتے ہو۔ میں ذرا جلدی میں تھا، میں نے کہا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے کیا بہانہ بناؤں۔ وہ میرا ہمدرد بھی تھا، اس لیے اس سے باتیں کرتے وقت میری آواز باہر آئی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے حلق میں کچھ پھنس گیا ہو۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ اس نے سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لے کر کہا۔ میں نے ہار ماننے والے انداز میں کہا، اوکے، میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے میرے لیے ایک جوڑا کپڑے اور کچھ رقم کا بندوبست کر دو۔ وہ بولا کہ سائنس سے بہت دلچسپی تھی، شاید اس لیے اس کی سوچ بھی گہری تھی۔ ہم دونوں مل کر انسان کے غائب ہونے پر تجربات کر رہے تھے۔ اسکول کی سائنس لیبارٹری میں، مس وحید کے بنگلے کے تہہ خانے میں بھی ہم لوگوں کو ضمنی طور پر کامیابی حاصل ہو چکی تھی۔ میں نے کہا، میں بعد میں بتاؤں گا، تم گاڑی لے کر اپنے گھر جاؤ اور جو چیزیں میں نے مانگی ہیں انہیں لے کر یہیں آ جاؤ۔ وہ اتنا پراسرار معاملہ ہے جو بھی ہے، اللہ کے لیے مجھے پریشان نہ کرو۔ ہر معاملے میں تمہارا ٹانگ اڑانا ضروری نہیں ہے۔ یہ تم کہہ رہے ہو سلطان؟ اس نے یقین نہ کرنے والے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں کہہ رہا ہوں، آپ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں نے پریشانی میں اسے کار کی طرف دھکیل دیا۔ اور سنو، ایک جوڑی جوتے بھی لیتے آنا، تمہارے جوتے مجھے پورے آ جائیں گے۔ اس نے اپنے شانے ہلائے اور مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میرے سر کے پچھلے حصے پر 2 سینگ نکل آئے ہوں۔ پھر اس نے سر ہلایا
وہ اپنی کار میں بیٹھ کر چلا گیا۔ وہ 10-15 منٹ میں میرے لیے سب چیزیں لے آیا۔ یہ اور بات ہے کہ مجھ پر گھبراہٹ طاری تھی، اس لیے مجھے وہ وقفہ طویل معلوم ہوا۔ وحید کے کپڑے مجھے کچھ ڈھیلے معلوم ہوئے، مگر اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں نے کپڑے پہننے کے بعد بھیج کے گال تھپ تھپائے اور محبت سے کہا، اچھا میرے دوست، اب میں چلتا ہوں، تمہارا شکریہ۔ کہاں جا رہے ہو؟ چلو میں پہنچا دوں، کسی خاص جگہ نہیں جا رہا ہوں، آج اسکول میں ملاقات ہوگی۔ یقین نہیں آتا، اس نے کہا۔ اس نے مجھے 1000 روپے دیے جو میں نے قبول کر لیے۔ میں اسے حیران پریشان سوالیہ نشان چھوڑ کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ آگے جا کر میں نے کئی بار مڑ کر دیکھا کہ کہیں وحید میرا پیچھا تو نہیں کر رہا، لیکن اس نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ زمین مجھ پر تنگ اور آسمان مجھ پر نا مہربان تھا، اس لیے اس شہر میں، اس ملک یا پھر اس دنیا سے کہیں دور چلا جانا چاہتا تھا، کہ کسی ایسی جگہ جہاں میرا کوئی جاننے والا نہ ہو، کوئی رفیق، کوئی عزیز، کوئی ہمدرد نہ ہو۔ کراچی اور لاہور کے درمیان کئی 100 میل کا فاصلہ ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اتنی دور چلا جاؤں تو ممکن ہے میں اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر لوں۔ اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کا یہ کوئی اچھا حال نہیں تھا، یہ صرف ایک فرار تھا، وقتی نجات تھی، لیکن اس وقت مجھ میں اتنی عقل ہی نہیں تھی کہ میں کوئی مناسب فیصلہ کر لیتا۔ میں ایک کمزور اور بے حوصلہ لڑکا ہوں۔ اچھی کتابیں اور اچھی تعلیم بھی مجھ پر حوصلہ اور ہمت پیدا نہیں کر سکیں، اس لیے میرا ماحول بہت خوفناک سا ہے۔ ماحول کا بھی انسان پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ کراچی پہنچنے کے لیے ہوائی سفر کرنا تھا یا پھر ریل کے ذریعے۔ جسے جانا تھا، میں ایئرپورٹ نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے کہ وہاں بہت سے لوگ مجھے جانتے تھے اور ریلوے اسٹیشن پر بھی مجھے چھپ چھپا کر رہنا تھا۔ میں نے کتابوں کی ایک دکان پر جا کر تازہ اخبار اٹھایا اور اس میں ریلوے کے اوقات دیکھے۔ شالیمار ایکسپریس کو 6 بجے صبح روانہ ہونا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پہنچ کر میں نے 3 درجے کا ٹکٹ لیا اور ریل کے آنے پر اس میں سوار ہو گیا۔ دھکم پیل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی اور مجھے ایک سیٹ مل گئی۔ میں نے اخبار کو اپنے سامنے رکھ لیا تاکہ اگر کوئی میری تلاش میں حویلی سے آدمی روانہ ہو چکے ہوں تو انہیں نظر نہ آؤں۔ میری گھبراہٹ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی اور ہر گزرنے والا لمحہ مجھے ڈس رہا تھا۔ ذہن میں اس وقت انتشار تھا، خیالات کی یلغار تھی۔ اگر ریل تھوڑی دیر بعد نہ چل پڑی ہوتی تو شاید میں اتر پڑتا۔ چھک 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 ریل کے پہیے پٹری پر دوڑنے لگے اور پلیٹ فارم پر موجود تمام چیزیں تیزی سے پیچھے جانے لگیں۔ میرا پیارا شہر لاہور مجھ سے بچھڑ رہا تھا۔ میری امی، میرے ماموں، میرے چچا اور میرے دوست، میرے چاہنے والے اور مجھ سے نفرت کرنے والے سب ہی مجھ سے جدا ہو رہے تھے۔ جی چاہ رہا تھا کہ جدائی پر خوب آنسو بہاؤں اور چیخ رہا ہوں، مگر میں نے ضبط کر لیا، دل کو سمجھا لیا۔ میں سلطان احمد حشمت احمد مرحوم کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میرے باپ نے میری پرورش بالکل شہزادوں کی طرح کی تھی۔ ایک روز حادثے میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی کار جب شاہدرہ کے قریب ایک پل کو طے کر رہی تھی تو اچانک دائیں طرف موڑ کر ریلنگ سے ٹکرائی اور پھر دریا میں جا کر گری۔ اتنی بلندی سے گرنے پر ابا جی کو بہت چوٹیں آئیں اور انہوں نے ہسپتال جا کر دم توڑ دیا۔ کافی عرصے بعد کسی نے، شاید چچا رحمت نے، یہ اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ وہ حادثاتی موت نہیں مرے بلکہ کسی سازش کا شکار ہوئے ہیں۔ کسی دشمن نے جان بوجھ کر ان کی کار کا بریک ڈھیلا کر دیا تھا تاکہ جب وہ کسی بھری پڑی سڑک پر سے گزر رہے ہوں، سامنے آنے والی کسی گاڑی سے بچنے کے لیے بریک لگائیں تو کار نہ رکے اور وہ کسی تیز رفتار کار سے ٹکرا کر ہلاک ہو جائیں۔ حادثہ اس طرح پیش نہیں آیا جیسے کہ ان کی دشمنوں نے سوچ رکھا تھا، لیکن بہرحال وہ حادثے سے دوچار ہو گئے
اور یوں میری دنیا اندھیری ہو گئی۔ ابا جی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، یہ کہنا بہتر ہوگا کہ وہ مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ کہتے تھے، سلطان میں تمہیں بہت بڑا آدمی بنانا چاہتا ہوں تاکہ تم اپنے وطن کے آسمان پر جگمگاؤ اور علم کی روشنی پھیلاؤ۔ انجینئر، ڈاکٹر یا صنعت کار تو اپنے بچوں کو سبھی والدین بنانا چاہتے ہیں، لیکن میں تمہیں سائنسدان بنانا چاہتا ہوں۔ میرے لال، تم میری یہ خواہش پوری کرو گے نا؟ ہاں ضرور، میں ڈاکٹر عبدالسلام یا سلیم الزمان صدیقی بنوں گا اور اپنے وطن کا نام روشن کروں گا۔ میں ان کے گلے میں باہیں ڈال کر جواب دیتا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ اس وقت تو بچوں کا ابتدائی سائنس پڑھائی جاتی تھی اور تجربے گاہ میں نہیں لے جایا جاتا تھا، مگر مجھ میں سائنس سے دلچسپی کے پیدا کرنے کے لیے ابا نے بہت سی تصویریں، سائنسی کتابیں خرید دی تھیں۔ مسلمان سائنسدانوں کی بہت سی کتابیں اور تصویریں لا کر دی تھیں، جنہوں نے دنیا میں نام پیدا کیا تھا اور لوگوں کی سوچ کا رخ تبدیل کر دیا تھا، جیسے ابن ماجہ، ابن الحسین، جابر بن حیان الکندی اور البیرونی وغیرہ۔ ابا جی مغرب کی موجودہ ترقی کو مانتے تھے اور اس کے سائنسی کارناموں کا کھلے دل سے اعتراف بھی کرتے تھے، مگر ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ عروج انہیں مسلمانوں ہی کی بدولت حاصل ہوا ہے۔ مسلمانوں نے اگر بے راہ روی نہ اپنائی ہوتی تو 300 سال سے ایک لمبی نیند میں مصروف نہ ہوتے تو آج تک ان کی کامیابی اور خوشحالی کا پرچم انہی کے ہاتھوں میں ہوتا۔ ابا جی ایسی اور بھی بہت سی باتیں کیا کرتے تھے جن سے بہت کم میری سمجھ میں آتی تھیں۔ اس وقت جب کہ میری عمر 13 سال ہے اور میں 9ویں جماعت میں ہوں، مجھے کچھ اندازہ ہے کہ میرا شعور بیدار کرنے کے لیے کتنی کوششیں کیا کرتے تھے۔ وہ اس زمانے میں میرے لیے بہت سے الیکٹرانکس کھلونے لاتے تھے اور انہوں نے امی سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ جب میں 7ویں کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کر لوں گا تو وہ مجھے کمپیوٹر خرید کر دیں گے، مگر وہ اس سے پہلے ہی چل بسے۔ اس زمانے میں ابا جی نے مجھے بہت سے الیکٹرانکس کٹس بھی لا کر دیے تھے۔ پلاسٹک کی تھیلی میں سے چھوٹے چھوٹے پرزے نکالتے جاؤ اور انہیں جوڑ کر کوئی نہ کوئی چیز تیار کر لو۔ کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ، شالیمار کا بھاری انجن پٹریوں پر دوڑ رہا تھا اور پٹریاں شور مچا رہی تھیں۔ منظر پیچھے بھاگ رہا تھا مگر یادیں آگے آ رہی تھیں۔ میرا ماضی میرے سامنے گھوم رہا تھا۔ ابا جی کی موت کے بعد امی غم سے نڈال ہو گئیں۔ انہوں نے رو رو کر اپنی آنکھیں تباہ کر ڈالیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابا جی کی جدائی سے امی کے دل میں کوئی نہ کوئی ناسور پیدا ہو گیا ہے جو پھر کبھی نہ بھر سکے گا۔ ابا جی کی موت کے بعد چچا جان نے ہم لوگوں کو سہارا دیا اور اکیلے ہونے کا احساس نہ ہونے دیا، مگر ماموں گلزار کا رویہ بالکل بدل گیا۔ ظاہر میں تو وہ اسی طرح سے محبت سے پیش آتے تھے، مگر ان کے دل کا چور نہیں چھپتا تھا۔ چچا ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ماموں گلزار اپنے خاندان کے ساتھ بھاٹی گیٹ کے پیچھے رہتے تھے، مگر ابا جی کے بعد انہوں نے امی سے معلوم نہیں کیا سن کر حویلی میں جگہ بنا لی اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ آ کر رہنے لگے۔ ان کے خاندان میں ممانی کے علاوہ میری 2 ماموں زاد بہنیں اور ایک بھائی شامل ہے۔ شروع میں تو سب ٹھیک تھے اور ان کا رویہ میرے ساتھ دوستانہ تھا، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ وہ سب مجھے آنکھیں دکھانے لگے۔ میرا ماموں زاد بھائی احمد تو کبھی کبھار ہاتھا پائی پر بھی اتر آتا تھا۔ ریل ایک جھٹکے سے رک گئی، لوگ چڑھنے اترنے لگے، کلی سامان کندھوں پر اٹھائے دوڑ رہے تھے اور پلیٹ فارم کی طرف سے بھانت بھانت کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چائے والا، چائے والا، ناشتہ لے لو بہو جی، ایک چائے والا میری کھڑکی کے قریب آ کر چیخا۔ بن، ڈبل روٹی، مکھن روٹی، ناشتے کا وقت ہو گیا اور بھوک سے میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، اس لیے میں نے ناشتے کی ٹرے چائے والے سے لے لی۔ بن، مکھن اور گڑ کی چائے مجھے خراب معلوم ہوتی رہی اور جی متلاتا رہا۔
مگر میں خود پر قابو پائے رہا۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ آگے جا کر اس سے زیادہ حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ ناشتہ حلق سے اتار کر میں نے ٹرے ایک طرف رکھ دی۔ تھوڑی دیر بعد چائے والا آ گیا۔ اس نے برتن واپس مانگے۔ میں نے کھڑکی سے ٹرے سے لوٹا دیے، پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹ نکالے تو اس سے پوچھا کتنے پیسے ہوئے؟ 15 روپے بہو جی، وہ بولا۔ میں نے نوٹوں کے بنڈل میں سے 15 روپے نکال کر اس کے حوالے کر دیے، پھر انہیں واپس جیب میں رکھ لیا۔ اس وقت میرے برابر میں بیٹھے ہوئے آدمی کی نظریں میری جیب پر جمی ہوئی تھیں۔ میرے جسم میں سنسنی پھیل گئی۔ کیا وہ جیب کترا تھا؟ اگر یہ حقیقت تھی تو مجھے اس کی طرف سے ہوشیار رہنا چاہیے تھا، کیونکہ یہی 1000 روپے جو مجھے وحید نے دیے تھے میرا کل اثاثہ اور پونجی تھی۔ میں کراچی پہنچ کر اپنے بارے میں کسی کو کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا اور نہ کسی سے مدد لینا چاہتا تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ گمنامی کی پرسکون زندگی بسر کروں گا۔ ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے کوئی خوف نہیں ہوتا جو سادگی سے رہتے ہیں۔ میں چونکہ صبح ہی صبح اٹھ گیا تھا اور رات کا آخری حصہ میں نے دھماد چوکڑی میں گزارا تھا، اس لیے اب نیند مجھے ستا رہی تھی۔ میں اخبار کے اندر انہی صفحات پڑھ رہا تھا مگر میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچ رہے تھے، اس لیے میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے گرد و پیش سے بے خبر ہو چکا۔ میں چونکہ کھڑکی کے قریب بیٹھا تھا اس لیے مجھے ایک اچھی ٹیک ملی ہوئی تھی۔ کھڑکی سے آنے والی ہوا کے جھونکے خوشگوار لگ رہے تھے۔ دوپہر کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنی جگہ سے چہل قدمی کی اور جب ملتان کا اسٹیشن آیا تو پلیٹ فارم پر اتر پڑا۔ ملتان کا سوہن حلوہ سارے پاکستان میں مشہور ہے۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی اور ملتانی حلوے کی خوشبو بھی پریشان کر رہی تھی، اس لیے میں ایک ٹھیلے کی طرف لپکا۔ میں نے ٹھیلے والے سے پوچھا کیا حساب ہے؟ اس نے جواب دیا 35 روپے کلو جناب عالی، ایک چھٹان کے پیکٹوں میں خود کھاؤ اور دوسروں کو بھی پیش کرو۔ ٹھیک ہے 1 کلو دے دو، میں نے کہا۔ اس نے 1 کلو کا پیکٹ میری طرف بڑھا دیا جس میں 16 چھوٹے چھوٹے پیکٹ رکھے تھے۔ ادائیگی کے لیے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو انگلیاں پتلون کی خالی جیب سے ٹکرائیں۔ مجھے چکر سا آ گیا اور دل بے ترتیبی سے دھڑکنے لگا۔ خیال آیا کہ ممکن ہے میں نے غلط جیب میں ہاتھ ڈال دیا ہو، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تیزی سے میں نے دوسری جیبوں میں ہاتھ ڈالا مگر نوٹوں کا بنڈل کہیں نہ ملا جو میں نے جیب میں ڈالا تھا۔ کی ہویا بہو جی، تسی کیڑے واسطے پریشان ہو؟ ٹھیلے والے نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اور کچھ نہیں، کسی نے جیب کاٹ لی ہے، میں نے گھبرا کر کہا، پھر پلٹ کر اپنے ڈبے کی طرف بھاگا اس خیال سے کہ نوٹ جیب میں رکھتے وقت بے دہانی میں گر گئے ہوں۔ اپنی بینچ کے اوپر نیچے اور دائیں بائیں دیکھنے پر وہ رقم مجھے نہیں ملی۔ ریل نے دوبارہ سیٹی بجائی، پھر وہ جھٹکے سے چل پڑی۔ میں اپنی نشست پر سمیٹ کر بیٹھ گیا۔ میرے برابر والی جگہ خالی رہی اور وہاں کوئی نہیں آیا۔ اس وقت مجھے یاد ہے کہ جب صبح کے وقت میں نے چائے کے پیسے دے رہا تھا تو اس شخص کی نگاہیں میرے نوٹوں پر جمی ہوئی تھیں جو برابر بیٹھا تھا۔ بس مجھے نیند میں دیکھ کر اس نے رقم اڑا لی۔ کراچی تک سفر اونگتے ہوئے کٹ گیا۔ درمیان میں آنکھ اس وقت کھلی تھی جب ریل سکھر روڑی کے پل پر سے گزر رہی تھی۔ لوہے کے اس عظیم الشان پل کے نیچے سے دریائے سندھ پرسکون انداز میں بہہ رہا تھا، مگر یہی دریا جب اپنا غیظ و غضب دکھاتا ہے تو آبادیوں کی آبادیاں اجاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ سٹی اسٹیشن کراچی پر اترنے کے بعد میں ٹرین سے باہر آیا تو کوئی بھی چیز نئی نہیں معلوم ہوئی۔ لاہور اور کراچی میں زیادہ فرق نہیں تھا سوائے ٹانگوں کے۔ لاہور میں ٹانگیں تھے اور ان کی جگہ کراچی میں آٹو رکشہ یا ٹیکسیاں۔ بسوں کے اڈوں پر ایک آدمی رکشے کے نزدیک کھڑا
صدر 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 کی آوازیں لگا رہا تھا۔ میں اس رکشے میں بیٹھ گیا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ صدر کراچی کا مشہور علاقہ ہے اور زیب و نثار سٹریٹ، رنگ و نور سے جگمگاتا بازار۔ اس سٹریٹ کو دیکھنے کے اشتہار میں یہ بھی بھول گیا کہ میرے جیب میں پیسے نہیں ہیں اور میں 2 وقت کا بھوکا ہوں۔ رکشے والے نے ایک بھرے بازار میں تھوڑی دیر بعد اتار دیا۔ وہ آدمی جو آوازیں لگا رہا تھا اس میں لوگوں سے کرایہ وصول کرنا شروع کیا۔ اس وقت میری تو سیٹی گم ہو گئی جب اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ نکالو، شاباش، 2 روپیہ۔ میں نے عاجزی سے کہا، خان صاحب اس وقت میری جیب خالی ہے، جیب کٹ چکی ہے، کبھی اور وقت میں دے دوں گا۔ اس نے ہاتھ ہلا کر کہا، کبھی دے دے گا، پیسہ نہیں ہے تو رکشے میں کیوں بیٹھتا ہے؟ میری عاجزی دیکھ کر اس نے بات نہیں بڑھائی اور بڑبڑا کر خاموش ہو گیا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور وہاں سے چل پڑا۔ 2-4 آدمی جو وہاں جمع ہو گئے تھے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے کیونکہ میرے جسم پر معقول لباس تھا اور میں کوئی گرا پڑا لڑکا نظر نہیں آتا تھا۔ یہ کراچی کی سڑک لاہور کے مار روڈ سے ملتی جلتی ہے، ویسے ہی لوگ، ویسی ہی دکانیں اور ویسی ہی جلتی بجھتی روشنیاں۔ بھوک پھر ستانے لگی، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا مجھ پر نکاحت طاری ہونے لگی۔ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا تھا، اس لیے بھوک برداشت کر رہا تھا، مگر بھوک بھلا کب تک برداشت ہوتی؟ پیدل چلتے ہوئے ایم اے جناح روڈ پر آ گیا۔ وہاں مجھے ریڈیو پاکستان کی پرانی اور باوقار عمارت نظر آئی۔ میں تھوڑی دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر سڑک پار کر کے دوسری طرف چلا گیا۔ اس وقت زیادہ چہل پہل نہیں تھی، 1-2 آدمی گزر رہے تھے۔ اورنگ زیب مارکیٹ کے سامنے ایک بند کباب والا کھڑا توے پر کباب سینک رہا تھا اور 4 آدمی اس کے ٹھیلے کے قریب کھڑے تھے۔ میں نے سوچا اگر میں اس سے مانگوں گا تو یہ بھکاری سمجھ کر دھتکار دے گا اور بھوک بھی بہت لگی ہے، اس لیے ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہوئے اس کے شو کیس سے میں نے ایک بند چرا لوں تو کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے۔ سوچنا آسان ہے اور اس پر عمل کرنا مشکل۔ جب میں نے زندگی میں پہلی بار چوری کرنے کی نیت سے ہاتھ بڑھایا تو میرا ہاتھ کانپنے لگا۔ میرے ایک ہاتھ میں گلاس تھا، میں اسے مٹکے میں ڈال رہا تھا جیسے وہاں صرف پانی پینے کی نیت سے رک گیا ہوں، لیکن میرا دوسرا ہاتھ بند کو چھو رہا تھا۔ یکا یک وہ لڑکا کراری آواز میں بولا، واہ بیٹا، استادوں سے استادی رکھ، ایسا تھپڑ دوں گا کہ منہ گھوم جائے گا۔ اس نے میری کلائی پکڑ لی، اس کی گرفت مضبوط تھی۔ میں نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ اس لڑکے کی آنکھیں، ناک اور سر کے بال بالکل میرے جیسے تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے میں خود کو آئینے میں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی چلی گئیں۔ ابھی جاری ہے۔ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پر پریس کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔